دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، آؤ ہم اسے مار ڈالیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 37واں باب، 3 سے 4، 12 سے 13 اور 17 سے 28 آیات مقدسہ تک۔ یوں ہوا کہ اسرائیل یوسف کو اپنے سب لڑکوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اس کے لیے ایک آستین دار لبادہ بنوایا۔ اس کے بھائیوں نے دیکھ کر کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے اسے زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے کینہ رکھا، یہاں تک کہ اس سے صلح کی بات نہ کر سکتے تھے۔ اور اس کے بھائی اپنے باپ کے گلے چرانے کے لیے شکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، کیا تیرے بھائی شکم میں نہیں چراتے ہیں؟ آ، میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ تب یوسف اپنے بھائیوں کے پیچھے چلا اور انہیں دوتائن میں پایا۔ جب انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس کے کہ وہ نزدیک آئے، اس کے قتل کا منصوبہ باندھا۔ اور ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، سو آؤ ہم اسے مار ڈالیں اور کسی حوض میں ڈال دیں، اور کہیں کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، اور دیکھیں کہ اس کے خوابوں کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تب روبین سن کر اس کو ان کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے بولا کہ ہم اسے قتل نہ کریں، اور کہا کہ اس کا خون مت بہاؤ، بلکہ اسے اس حوض میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، اور اس پر ہاتھ نہ ڈالو، تاکہ وہ ان کے ہاتھوں سے بچا کر اس کے باپ تک اسے پھر پہنچائے۔ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا آستین دار لبادہ جو وہ پہنے تھا اتارا اور اسے پکڑ کر حوض میں ڈال دیا۔ وہ حوض خالی تھا، اس میں پانی نہ تھا۔ اور وہ روٹی کھانے بیٹھے، اور انہوں نے آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ نکت اور بلسان اور دھونا اونٹوں پر لادے ہوئے جلاد سے آتا ہے کہ انہیں مصر میں لے جائے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچیں اور اس پر اپنا ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اور اس کے بھائیوں نے اس کی بات مانی۔ اس وقت 2 مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، سو انہوں نے یوسف کو کھینچ کر حوض سے باہر نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپیہ کو بیچا، اور وہ یوسف کو مصر میں لائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 105 جماعتی جواب۔ جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ خداوند نے زمین پر قحط نازل فرمایا اور روٹی کا سہارا بالکل توڑ ڈالا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا تھا، یعنی یوسف کو جو غلامی میں بھیجا گیا۔ جماعتی جواب۔ جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے باندھا، اس کی گردن لوہے سے جکڑی رہی، جب تک اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اس کو آزماتا رہا۔ جماعتی جواب۔ جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے رہائی دی، اقوام کے حکمران نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اسے اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم ٹھہرایا۔ جماعتی جواب۔ جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 21واں باب 33ویں سے 43ویں آیت اور پھر
45वीं से 46वीं आयत तक। वारिस यही है, आओ हम इसे कत्ल कर दें। उस वक्त यस्सु ने सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, एक और तमसील सुनो। एक माल के मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द अहाता घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारे पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें, मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे, लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन अजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकिस्तान का अजारा और अजारादारों को देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वो ही कोने का सिरा हो गया है? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करें। और जब सरदार काहनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि वो हमारे ही हक में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।